السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، اگر آپ کے پاس دولت ہے اور آپ اس دولت کو بچانا چاہتے ہیں تو آئیے آج ہم ایک عمل جاننے والے ہیں۔ جو شخص یہ عمل کر لے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیسے میں اور اس کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور آئیے یہ عمل ہر ایک مسلمان ضرور کرے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے اور اس بیان سے انشاءاللہ آج ہم جاننے والے ہیں کہ دولت کو کس طرح سے بچایا جائے۔ تو شروع کریں۔ اگر تمہارے پاس دولت ہے اور اس دولت کو اگر تم فنا ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو اپنی دولت کو راہ خدا میں قربان کر دو۔ یہی تمہاری دولت اللہ کی بارگاہ کے اندر باقی رہ جائے گی، یہ دولت فنا نہیں ہوگی۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا، جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کے دن جو عمل بھی تم نے کیا ہوگا اللہ رب العزت جل جلالہ اسے تمہارے سامنے پیش کرے گا اور وہ عمل تمہارے سامنے حاضر ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، راہ خدا میں اگر کسی نے جان دی، راہ خدا میں اگر کسی نے دولت دی، اللہ کی راہ کے اندر کسی نے جوانی کمائی، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کے اندر اس نے محنت و مشقت کی، تو میرا پروردگار اس کے عمل کو محفوظ رکھے گا اور یہ عمل ختم نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ موجود رہے گا اور کل بروز قیامت یہی عمل ہماری نجات کا سامان بن جائے گا۔ لیکن آج اگر ہم جائزہ لیں، دولت ہو یا جوانی ہو، وقت ہو یا زندگی ہو، ہم اس کو اسی راہ کی طرف خرچ کرتے ہیں اور اسی راہ کو کھپاتے ہیں جس راہ پہ لے جانے کے بعد اس کا کوئی بھی حاصل نہ دنیا میں ہمیں اس اعتبار سے کہ اللہ عز و جل کی رضا اس سے حاصل ہو جائے یا رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس کے لیے ہم خرچ نہیں کرتے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں جو اس آیے کریمہ کے ٹکڑے کے اسرار و رموز سے واقف ہیں، جو اس آیے کریمہ کی گہرائی کے اندر چلے گئے، انہوں نے پھر اپنے لمحے لمحے کی قدر کی اور رب قدیر جل جلالہ کی اطاعت کے اندر اور اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتے رہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ سمجھ سکیں گے کہ اللہ عز و جل کی محبت میں جو فنا ہو جاتا ہے وہ فنا ہونے کے بعد باقی بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل کی ایک ولی کامل کا نام باقی باللہ تھا۔ جانتے ہیں آپ، انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ ہے جس کی عصر کی سنت کا بھی ترک نہ ہو۔ انتقال ہوا، آپ کے وصال کے بعد مریدین، علماء، متقین جنازہ سامنے رکھ کر ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے، وصیت یاد آ رہی تھی، لیکن پورے مجمع میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جائے۔ دور سے ایک گھوڑ سوار آ رہا تھا، قریب آئے، نقاب چہرے پر، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا باقی باللہ کا وصال ہو گیا۔ کہا پھر نماز جنازہ پڑھو؟ کہا ان کی وصیت تھی کہ نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی عصر کی سنت کبھی قضا نہ ہوئی ہو، کبھی مس نہ ہوئی ہو۔ لیکن یہاں پر کوئی ایسا نہیں جو امامت کے فرائض کو انجام دے سکے، نماز جنازہ پڑھا سکے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ گھوڑے سے اترے، جنازے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پھر آپ نے کہا کہ چلیے نماز جنازہ ہم پڑھا دیتے ہیں۔ سب نے ان کی ابتدا میں نماز جنازہ ادا کی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد
جب وہ واپس ہونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی ہے، یہ ہے کون؟ اس طرح بہت اصرار کیا گیا تو آپ نے جب نقاب ہٹائی تو کوئی اور نہیں تھا، وہ خود ہی باقی باللہ تھے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، میرا مولا اسے باقی باللہ کا تاج عطا فرما دیا کرتا ہے۔ وہ زندگی فنا ہو کر کے بھی باقی رہ جاتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے ان لمحات کو یاد کرو، آپ اپنی زندگی کے ان اوقات کو یاد کرو جو آپ کی زندگی کے لمحات یاد الہی میں گزرے ہوں گے۔ جب جب آپ یاد کریں گے آپ کا دل اندر سے انگڑائیاں لے گا کہ اللہ اللہ اکبر، وہ لمحات کتنے اچھے تھے جو یاد الہی میں بسر ہوتے تھے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ماہ رمضان المبارک جب گزر جاتا ہے تو انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ وہ لمحے کتنے اچھے تھے جو یاد الہی میں گزرتے تھے۔ اب آئیے حضرت مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ کے تنگوشے کو سماعت فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد حضرت سید ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ سمنہ کے تاجدار تھے۔ ایک روز اپنی بیوی کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک مجذوب اتفاق سے ان کا نام بھی ابراہیم ہی تھا۔ وہ آئے، میاں بیوی کو دونوں کو دیکھا تو حضرت سلطان سید ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے اور اس مجذوب کا استقبال کیا۔ ان کے سامنے میزان ادب کے ساتھ بیٹھے اور حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ مجذوب کا نام تھا اور سید ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مخدوم سمنہ کے والد کا نام تھا۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، تم دونوں متفکر کیوں ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ تمہیں کوئی اولاد نرینہ چاہیے نا؟ اللہ رب العزت جل جلالہ تمہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ دونوں نے جب یہ سنا تو خوشی کی انتہا نہ رہی اور پھر انہوں نے ہی نام بتا دیا کہ ایک کا نام اشرف رکھنا جو بہت بڑا ولی کامل ہوگا، اور دوسرے کا نام اعرف رکھنا۔ اللہ عز و جل نے چند دنوں کے بعد حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس فرش گیتی پر پیدا فرماتا ہے اور آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کا اشارہ پہلے سے تھا کہ یہ ولی کامل ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے بعد ان کی نگرانی کے لیے بھی کہا گیا تھا، ان کی تربیت میں کوئی کسر نہ رہ جائے اس کے لیے بھی کہا گیا تھا، اور ان کی ولایت کے حوالے سے بھی پہلے سے پیشن گوئی دے دی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے تربیت حاصل کرتے ہیں اور سب سے پہلے ان کے والد نے ان کے قرآن مقدس کو درست کیا اور قرآن مقدس کی تعلیم سے انہیں آراستہ کیا، اور 7 سال کی عمر کے اندر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ 7 قرآن کے قاری بھی ہو گئے اور بہترین حافظ قرآن بھی ہو گئے۔ 7 سال کی عمر، اور اس کے بعد حضرت مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ علماء سے تربیت پاتے، والد متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور یاد رکھیں واجب اور فرائض کے ہی پابند نہ تھے
بلکہ سنن و مستحبات پہ بھی پابند تھے. والدہ بھی بہت اونچے مقام پر فائز تھی. نہایت نگہبانی کے ساتھ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت کا سلسلہ جاری و ساری رہا. اللہ اکبر. حضرت سید ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضرت مخدوم اشرف کے والد تھے ان کا وصال ہو گیا, اور وصال ہوتے وقت حضرت مخدوم سمنا کی عمر کم و بیش 15 سال کی تھی, اور آپ کے والد کے وصال کے بعد سلطنت آپ کے ہاتھ میں آئی, اور آپ اس وقت جو ہے سلطنت کے حکمراں کی حیثیت سے, سلطان کی حیثیت سے تخت کے اوپر متمکن ہوئے. سبحان اللہ. بے شک. تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.